آباد ہوئی کرب و بلا، اجرا مدینہ برباد ہوئی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کما ہوا اہلو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ یا کریم۔ بارگاہ پروردگار عالم میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری نیک توفیقات میں اتنا اضافہ فرمایا اور ہمیں اتنی عمر بابرکت عطا فرمائی کہ ہم ایک بار پھر عزادار امام حسین علیہ السلام بن کر صف امام حسین علیہ السلام پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے تلاوت قرآن پاک سننے کا شرف حاصل کیا، پرساداری کرتے ہوئے، عزاداری کرتے ہوئے، عزاداری امام حسین علیہ السلام کرتے ہوئے سنتے ہیں دعائے امام الزمان علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجر ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تحسنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو معرکہ کربلا ہوا، یعنی صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن آج بھی معرکہ کربلا ہر حق شناس انسان کے لیے پہچان ہے، اور یہ ذکر وہ ذکر ہے جو دارالفنا میں بھی ہے، اور یہ ذکر وہ ذکر ہے جو دارالبقا میں بھی ہوگا۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اور مولا کی خدمت میں اپنا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہماری پارٹیسپینٹ موجود ہیں جو تحت اللفظ کی صورت میں مولا کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کریں گی۔ پھر آیا ہے محرم کا مہینہ، پھر آیا ہے محرم کا مہینہ، لٹاؤ پھر سے اشکوں کا خزینہ۔ چمن والو علی اصغر سے سیکھو، چمن والو علی اصغر سے سیکھو، خزاں میں مسکرانے کا کرینہ۔ یہ کس پیاسے نے ٹھکرایا ہے پانی کو کہ دریا کی جبیں پر ہے پسینہ۔ ہوا عباس کا چہرہ چھپا لے کہ مقتل میں چلی آئی ہے سکینہ۔ بنا لے بادباں زینب ردا کو، تلاطم میں ہے نبیوں کا سفینہ۔ نشان ماتم ابن علی سے معلّا بن گیا ہے اپنا سینہ۔ غم شبیر کے لطف و کرم سے ہر ایک آنسو ہے جنت کا نگینہ۔ دمکتا ہے صدا اشکوں کی میں سے، دل مومن کا ہے نازک آبگینہ۔ صدا ملتی رہی محسن کو مولا، تیری دہلیز سے نان شبینہ۔ اپنے پروگرام روشن ستارے میں 10 دن تک عزاداری امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہمیں اس بات پہ بہت افتخار ہے اور دلی سکون کے بھی حامل ہے یہ بات کہ ہماری نوجوان نسل ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہی ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں اور اپنے ایک پارٹیسپینٹ سے سلام سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے امام عالی مقام کی خدمت میں اپنا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے، اٹھ رہے تھے اس زمین پر عرش باری کی
دیکھیے یہ جو مجالس ہیں، یہ جو مرثیہ ہے، یہ جو سوز خوانی ہے، معصومین علیہ السلام نے اپنے دور میں جتنا بھی ممکن ہو سکا اور جب ممکن ہو سکا مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے اور روایات میں جا بجا اس بات کا ذکر ہے کہ ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام نے باقاعدہ عشرہ محرم الحرام کی مجالس کا انعقاد کیا، جہاں پہ خواتین بھی آتی، باقاعدہ پردہ لگایا جاتا، شعراء کو بلایا جاتا، سوز خوانی ہوتی، مرثیہ خوانی ہوتی، فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر ہوتا، مصائب محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا اور خصوصی طور پر کربلا کے مصائب کا ذکر ہوتا۔ اب آئیے مرثیے کی صورت میں مولا کی خدمت میں اپنا ہدیہ پیش کریں گے۔ جبریل کا ریاض وفا کا چمن حسین، ایجاد خلق فاطمہ پنجتن حسین، محسن حسین صاحب خلق حسن حسین، جرات میں ثانی شہ خیبر شکن حسین، شوکت میں بھی جلال میں بھی بے نظیر ہیں، مظلومیت نہ ہو تو جناب امیر ہیں، مظلومیت نہ ہو تو جناب امیر ہیں۔ جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم سے دغا کی، جو عہد کیا ایک نے اس پر نہ وفا کی شرم خدا سے نہ محمد سے حیا کی، مظلوم پہ بے کس پہ مسافر پہ جفا کی۔ آئیے اب حدیث کی صورت میں ہم حالات و واقعات جانتے ہیں سفیر حسین، امام حسین علیہ السلام کے وہ سفیر حضرت مسلم بن عقیل، جو نہ صرف امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب تھے بلکہ ایسے ناماسائد اور مشکل حالات و مصائب کا جناب مسلم بن عقیل نے سامنا کیا۔ حدیث میں ان مسائل کو، ان مصائب کو، ان حالات کو سمجھنے کی، جاننے کی، پرسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جس کا مکان اعلیٰ ترین ہے، جس کی بنیادیں مضبوط ہے، جس کا مقام و منزلت بلند تر، جس کی دلیل روشن ہے، جو عظیم و شان بخشنے والا، مہربان اور انعام کرنے والا ہے۔ بے شک بعد از حمد و ثناء پروردگار عالم تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ پروردگار عالم کا شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی حیات اور توفیق عطا فرمائی کہ ایک بار پھر ہم نے محرم کے مہینے کا چاند دیکھا، صف عزا بچھا کر ذکر معصومین علیہ السلام میں مشغول ہو گئے۔ یہ وہ ذکر ہے جو نور کا ذکر ہے، ہدایت کا ذکر ہے، شفا کا ذکر ہے، بخشش کا ذکر ہے۔ محمد و آل محمد وہ ہستیاں کہ جن کے ذکر سے ہماری مجلس مہکتی ہیں،
गली गली में उसी का परचम, उसी का सजदा जबी जबी है। कदम कदम पर सबील उसकी, नजर नजर में वही मकी है। हवा हवा में उसी के नोहे, वही तसव्वुर खला नशी है। उसी का मातम है आग पर भी, उसी का गम खुद का अमी है। हुसैनियत को मिटाने वालों, हुसैनियत अब कहाँ नहीं है। औसाफ़े इलाही के वारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हर कदम खुदा की वहदानियत और तमाम अंबिया की शरीयत को बचाने के लिए था। इमाम का मकसद उम्मत को जहालत और गुमराही से बचाना था। मौला 28 रजब 60 हिजरी को मदीना से रुखसत हुए। जाने से पहले मौला ने अपने नाना, अपनी वालदा, अपने वालिद और अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर सलाम अर्ज़ किया। मौला की अगली मंजिल मक्का मुनव्वरा, जहां आपको कूफे की लोगों की तरफ से हज़ारों की तादाद में खतूत आना शुरू हुए। मौला ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को अपना सफ़ीर बनाकर कूफा रवाना किया। हज़रत मुस्लिम वो जिनको मौला ने अपना भाई और अब्दे सहले कहा। एहसास कल्बे हक हूँ, ज़मीरे हुसैन हूँ, मैं आशिक़े अली हूँ, असीरे हुसैन हूँ। ज़ैनब का इंतखाब मुशीरे हुसैन हूँ, ज़ैनब का इंतखाब मुशीरे हुसैन हूँ। पहचान लो मुझे, मैं सफ़ीरे हुसैन हूँ। करबला के पहले शहीद जनाब मुस्लिम पर हमारा सलाम हो, जनाब मुस्लिम के फर्जंदों पर हमारा सलाम हो। मौला ने हज को उम्रा में बदला और काबा की हुर्मत का पास करते हुए मक्का से विदा ली। मौला 2 मुहर्रम 61 हिजरी को नैनवा के मकाम पर पहुँचे। यहाँ आपकी समातों की नज़र मौला का वो खुतबा जो आपने अपने असहाब और हुर के साथियों के सामने दिया। मौला ने बनु उमैया के जाबिरों और फासिकों को बेनिकाब करते हुए फरमाया, बनी उमैया के इस ग्रोह ने शैतान के फरमान की पैरवी की है और खुदा की इताअत छोड़ दी है, हदूद खुदा को मुअत्तल कर दिया, फ़ै और माल गनीमत को अपने अंदर मुनहसर कर लिया, हराम खुदा को हलाल और हलाल खुदा को हराम करार दे दिया। मौला के अल्फाज क़यामत तक हर यजीदी को बेनकाब करते रहेंगे। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम ने करबला के जिहाद में अपने असहाब और खानवादे की कुर्बानी दी। मौला हुसैन को जनाब मुस्लिम बिन अकील से एक ख़ास मोहब्बत थी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील हज़रत अकील के फ़र्जंद थे और हज़रत अकील हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद। ये वही अबू तालिब हैं जिन्होंने ख़त्मी मर्तबत को अपनी आगोश रहमत में पाला और हर मकाम पर रिसालत का दिफा किया। रसूल खुदा इनके बारे में हदीस में फरमाते हैं, आपने अपने चचाजाद भाई हज़रत अकील को मुखातिब होकर फरमाया, मैं तुमसे दुगनी मोहब्बत करता हूँ, एक तुम्हारी मुझसे करीबी रिश्तेदारी की वजह से और दूसरी मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि मैं जानता हूँ कि हज़रत अबू तालिब तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहम। जनाब अकील मौलाए कायनात के भाई थे। जिस कदर मोहब्बत रसूल खुदा और मौलाए कायनात को इस घराने से थी, उतनी ही मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब मुस्लिम बिन अकील से थी। लेकिन हाय अफसोस, कूफे वालों के दिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे, लेकिन उनकी तलवारें यजीदी हुकूमत के साथ थी। हाय अज़ादारों, कूफे वालों ने हज़रत मुस्लिम के साथ वफा न की। इब्न ज़ियाद ने कुछ को माल का लालच दिया और कुछ को तलवार से डराया, जिसके बायस कूफे वालों ने मुस्लिम के साथ दगा की। हाय अज़ादारों, यहाँ तक कि वो वक्त आया कि मुस्लिम के हाथ पर हज़ारों की तादाद में बैत करने वाले साथ छोड़ गए और मस्जिद में मुस्लिम के साथ सिर्फ 30 अफराद रह गए। अज़ादारों,
مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ تعداد 20 تک ہو گئی، اور پھر 10، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کوفے میں مسلم تنہا رہ گئے۔ بس عزاداروں، مسلم نے ایک محبہ اہل بیت طوع کے گھر میں پناہ لی۔ ابن زیاد نے مسلم کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا۔ روایت کے مطابق محمد بن اشعث 300 سواروں کے ساتھ مسلم کے پاس گرفتار کرنے آیا۔ عزاداروں، جب ملعون فوجی کسی بھی طرح مسلم کو گرفتار نہ کر سکے تو دھوکے سے کام لیا، مسلم کو امن دینے کا جھوٹا وعدہ کیا اور ایسے گرفتار کر لیا۔ ہائے عزاداروں، بدن زخموں سے چور ہو چکا تھا، جگہ جگہ سے خون رواں تھا، پیاس کی ایسی شدت، مسلم نے پانی طلب کیا۔ جب کوزہ لایا گیا تو وہ خون سے بھر جاتا۔ ہائے عزاداروں، مسلم پیاسے شہید ہو گئے۔ ہائے عزاداروں، جناب مسلم پر ہمارا سلام ہو۔ جناب مسلم پیاسے ہی شہید ہو گئے کیونکہ کربلا میں حسین اور ان کے بچے پیاسے ہیں۔ بس عزاداروں، مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا، آپ کا سر قلم کر دیا اور لاش کو چھت سے نیچے پھینک دیا۔ لاش مسلم کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ ہائے مسلم شہید ہو گئے، ہائے سفیر حسین شہید ہو گیا۔ ہاں، ہمارا سلام ہو کربلا کے پہلے شہید پر جو حوضہ کوثر سے ساقی کوثر سے سیراب ہوں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، ابھی ہم نے ذکر مصائب جناب مسلم بن عقیل سنا۔ جناب مسلم بن عقیل جو کربلا کے جہاد کے پہلے شہید، اور ایسے شہید کہ نہ صرف اپنی شہادت دی بلکہ اپنی پوری اولاد کو امام حسین علیہ السلام کے عزیز جہاد میں قربان کر دیا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو اولاد کی خواہش ہو، اولاد کے حصول کی دعا کرنی ہو تو جناب مسلم بن عقیل کا واسطہ دینا چاہیے۔ یہ وہ شہید ہے جو اتنی مظلومیت سے کوفہ میں شہید کیا گیا۔ ایک وہ مقام تھا جب ہزاروں افراد نے مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور پھر ایک وہ وقت آ گیا کہ مسلم کو جگہ جگہ زخم لگا دیے گئے، مسلم کو دھوکے کے ساتھ جو ہے گرفتار کر لیا گیا، اور آدھا کے نرغے میں مسلم آ گئے۔ دارالعمارہ کی چھت پر مسلم کو لے جایا گیا، اور یہ مسلم بن عقیل ہے کہ تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں ہمیں وہ سلام نظر آتا ہے کہ دارالعمارہ کی چھت سے مسلم نے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اور راہ کوفہ میں امام حسین علیہ السلام نے مسلم کے سوال کا، مسلم کے سلام کا جواب دیا۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، جناب مسلم کی شہادت میں ایک بہت بڑی نصیحت جو میرے اور آپ کے لیے ہے، ایک بہت اہم پیغام ہمیں نظر آتا ہے کہ جب دھوکے سے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا اور جناب مسلم کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے شہید کر دیا جائے گا، تو آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی۔ سب سے پہلی وصیت تو یہ کی کہ جناب مسلم جب کوفہ میں قیام پذیر تھے تو ان کے ذمہ کچھ قرض تھا۔ جناب مسلم نے کہا کہ ان کی زرہ کو لے لیا جائے اور یہ قرض ادا کر دیا جائے۔ ایک دوسری وصیت جناب مسلم نے یہ کی کہ ان کے لاشیں کو دفنا دیا جائے۔ لیکن ایک بہت اہم وصیت جانے سے پہلے جناب مسلم نے یہ کی کہ جناب مسلم نے یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام کو میرا پیغام پہنچا دیا جائے کہ آپ کوفے میں مت آئیے گا مولا و آقا، اس لیے کہ کوفہ والے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ بے شک مسلم یہ جان چکے تھے، مسلم یہ ادراک کر چکے تھے کہ کوفے والوں کے دل تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں حکمرانوں کے ساتھ ہیں۔ بس عزاداران امام، نہایت مظلومیت کے ساتھ واقعہ کربلا
جہاد کربلا میں پہلی شہادت ہوتی ہے جو جناب مسلم بن عقیل کی ہوتی ہے، اور بے شک یہ مرد مجاہد جناب مسلم ہے جو شہادت کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کرنے کا اتنا اہم پیغام ہمیں دے رہے ہیں کہ جہاں وصیتوں میں مولا کو آنے سے منع کرنے کی وصیت کا ذکر کیا، وہاں یہ بھی ذکر کیا کہ میرے ذمہ جو قرض ہے اس کو ادا کر دیا جائے، میرے لاشے کو دفنا دیا جائے۔ مگر ہائے افسوس، روایات بیان کرتی ہیں کہ دارالامارہ سے جب سر قلم کر کے مسلم کو نیچے پھینک دیا گیا تو لاشے کو دفنایا نہیں گیا بلکہ سولی پر چڑھا دیا گیا۔ عزاداران امام، آئیے مجلس میں اب نوحے کی طرف چلتے ہیں اور جناب مسلم کی بارگاہ میں آنسوؤں کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم۔ روئیں گی تجھے صدیاں جان پنجتن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم۔ گھومتی ہے نظروں میں اب بھی تیری تنہائی، ایسی بے رخی تجھ کو کوفیوں نے دکھلائی۔ لاش تیری گلیوں میں ظالموں نے کھچوائی، چل کے رہ گیا تیرا پھول سا بدن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم۔ عزاداران امام، اسی نوحے کے ساتھ اب ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر آ گئے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اتنی عمر بابرکت عطا فرمائے اور اتنی توفیق عطا فرمائے کہ کل ایک بار پھر 2 محرم الحرام کی مجلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ذکر مصائب امام حسین علیہ السلام کر دارالفنا اور دارالبقا میں خیر کا سامان کریں۔ آپ سے اجازت کی طلب، اللہ محمد وآل محمد۔ الہی عظم البنا وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان
ناصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين آباد ہوئی کرب و بلا اجڑ